بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، انتہائی لجاجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو اخلاص کے ساتھ یقینی بنائے، اور اس پروگرام کے ذریعے مجھے بھی فائدہ مند ہونے اور آپ کو بھی بھرپور طریقے سے استفادے کی توفیق سے نوازیں، اور یہ پروگرام ہم سب کی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے، ذخیرہ آخرت اللہ تعالیٰ اسے بنا دیں، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں ہم اہم کسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں کچھ چھپتے ہوئے مسائل یا دل کی گہرائیوں میں جو بعض سلگتے ہوئے مسائل انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، مسلمانوں میں خاص طور سے ہوتے ہیں، یا مسلم معاشرے میں خاص طور سے جن مسائل کے بارے میں کچھ الجھنیں پائی جاتی ہیں یا غلط فہمیاں عام ہیں، ان کو دور کر کے دل کو صاف اور شفاف کرنا، اور شبہات کے کانٹے دلوں سے دور کرنا، اور مغالطوں کے یا غلط فہمیوں کے جو بادل ہیں وہ بادل اپنی گزارشات کے ذریعے چھٹ جائیں اور ذہن صاف ہو جائے۔ اس کے لیے میں کچھ باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں، اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں تشکیک کا فتنہ، یعنی شکوک اور شبہات کے کانٹے دل میں پیدا کر کے دین سے دوری کا جو فتنہ ہے، دین سے دور کرنے کا جو فتنہ ہے، وہ عام طور سے ہمیں نظر آتا ہے۔ مختلف مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے بارے میں ساری تعلیمات جو ہیں بڑی اچھی دکھائی جائیں گی۔ مستشرقین کا یہ کام ہی یہی ہے، مشن ہی یہی ہوگا کہ پوری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بڑی اچھی لکھی جائے، کسی ایک مقام پر آ کے شک ڈال دیا جائے، تو اسی سے ایمان کا خانہ خراب ہو جاتا ہے، ایمان کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، انسان کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑتی ہے۔ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریفیں کی جائیں گی، آپ کے مناقب بیان کیے جائیں گے، آپ کی ساری باتیں قابل تعریف جو ہے دکھائی جائیں گی، اور شاندار طریقے سے کوئی کتاب تصنیف کی جائے گی، لیکن کثرت ازدواج کا جو چیپٹر ہے اس میں آ کر نعوذ باللہ کچھ ایسے اشارے دے دیے جائیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی حالت کے بارے میں کوئی شبہ ڈالنے کی نہایت مذموم کوشش کی جائے گی۔ وہ بڑا ملفوف انداز ہوتا ہے اور تراشیدہ انداز ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے عام طور سے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دلوں میں وہ شبہ جو ہے وہ گھر کر جاتا ہے، اور ایک مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو شکوک اور شبہات کے کانٹے دل سے اگر نہ نکالے جائیں تو معمولی باتوں پر ایمان سے انسان جو ہے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی کا سارا کیا دھرا سب خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے،
برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، اندازہ بھی نہ ہو۔ لاشعوری طور پر بسا اوقات انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی شبہ دل میں پیدا ہو جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس لیے آج خود سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے، دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، شکوک اور شبہات کے کانٹے داخل کیے جا رہے ہیں اور مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، بدگمانیاں عام کی جا رہی ہیں، اور اسلام کے بارے میں، اسلام کے احکامات کے حوالے سے دلوں میں ایمان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، الامان والحفیظ۔ اس لیے مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ سارے صحابہ کرام سب جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور میرا معاملہ بالکل ان سب سے مختلف، میں شر کے بارے میں پوچھتا ہوں، میں شر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا رہتا ہوں۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ خیر کے بارے میں تو ساری معلومات دوسرے صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں اور اس کا فائدہ بہم ان کو پہنچے گا، لیکن شر کے بارے میں پوچھنا اس لیے ہے تاکہ ان شر سے بچا جا سکے، شرور سے بچا جا سکے۔ مستقبل کے بارے میں جو آفتیں آنے والی ہیں، جو فتنے نمودار ہونے والے ہیں، جو شر سامنے آنے والے ہیں، ان تمام شرور سے اور فتنوں سے اور خطرناک صورتحال سے امت مسلمہ کو بچانا، ایمان کو تحفظ فراہم کرنا، دین کو بچانا، یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے بارے میں سوالات کیے، شر کے بارے میں سوالات کیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ دیے، اور کون سا شر کس زمانے میں، کس صورت میں، کس شکل میں، کس طریقے سے نمودار ہوگا، سامنے آئے گا، کون سا فتنہ نمودار ہوگا، وہ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ثابت ہوگا وہ فتنہ، اور اس آزمائش سے، اس فتنے سے، اس امتحان سے اور اس مشکل گھڑی سے اور اس فتنے میں مبتلا ہونے سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے اور بچانے کا کیا طریقہ ہے، وہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر انسان خبردار رہتا ہے، باخبر رہتا ہے اور مستقبل کی پیش بندی کرتا ہے، مستقبل کے بہت سارے اندیشے اس کے دل میں منڈلاتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں بہت سارے خطرات اس کے سامنے آتے ہیں، اور ان خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور منڈلاتے ہوئے اندیشوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور فتنوں سے اور شرور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان پیش بندی کرتا ہے۔ انسان ان فتنوں سے بچنے کی علامات قیامت کے حوالے سے بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو مستقبل کے بہت سارے خطرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ اور اپنی احادیث طیبہ کے ذریعے امت کو خبردار کیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو شر کے بارے میں زیادہ پوچھتا ہوں تاکہ شر سے بچنے میں ہم کامیاب ہو سکیں، اور وہ حدیثیں امت کے سامنے پوری طرح لائی جائیں اور ان کو محفوظ کیا جا سکے، تاکہ ان احادیث طیبہ کے ذریعے امت جو ہے فتنوں سے، شر سے اور برائیوں سے اور خطرناک فتنوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو اس لیے جو حضرات امت کو فتنوں سے زیادہ خبردار کرتے ہیں اور فتنوں کے بارے میں جو حضرات امت کو صحیح رپورٹ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں اور پیش بندی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، تو ان فتنوں کے حوالے سے بہت اہم بات یہ ہے کہ ان حضرات کو، میں ایک عالم دین کے بارے میں بعض لوگوں نے بڑی باتیں بنا رکھی ہیں کہ یہ منفی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کو میں نے تسلی دینے کے لیے کچھ عرصہ پہلے یہ بات میں نے عرض کی۔ وہ بات یہ تھی کہ کچھ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حذیفی مزاج کے حامل بنایا، حذیفی مزاج کے وہ حامل ہیں، وہ حذیفی مزاج رکھتے ہیں، یعنی امت کو شر سے خبردار کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف حضرت مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کیا کرتے تھے، تو ان کے اوپر حملے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا، تو کندھے پر کلہاڑی رکھ کر وہ جھوٹے مدعیان نبوت جو امت میں سب سے بڑا فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں،
تو ان کے خلاف حضرت جو ہے وہ خطاب کرتے تھے، اور کندھے میں کھلاڑی بھی ہوتی تھی، کندھے میں کھلاڑی رکھ کر خطاب کرتے تھے اور امت کو اس فتنے سے ہوشیار کرتے تھے، باخبر کرتے تھے، اور ماشاءاللہ دندان شکن جوابات دیے، اور امت میں وہ کسی اور حوالے سے بڑی شہرت اور بڑا نام وہ کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس میدان کو اپنے لیے چنا، اور جتنی تحریفات معنوی کے ذریعے، جتنی معنوی تحریفات کے ذریعے اس امت کو برگلانے اور گمراہ کرنے اور ان کو زیغ و ضلال میں مبتلا کرنے، سیدھی راہ سے ان کو دور کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان کا مسکت اور دندان شکن اور پرمغز اور مدلل جواب دے کر انہوں نے ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی ان فتنوں کے سد باب کے لیے اور مقابلے کے لیے ماشاءاللہ وقف کر دی تھی۔ تو یہ حضرات حذیفی مزاج کے حامل بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کو بھی ترقیاں عطا فرمائے، ان کو بھی جزائے خیر سے نوازیں، اور ان کے بارے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا گمان رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو تشکیک کے فتنے ہیں، شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے کے فتنے ہیں، ان فتنوں کی مختلف شکلیں آج کے دور میں ہیں، بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام کے منصوصات کے بارے میں نص میں جو احکامات آئے ہیں، جیسا کہ پردے کا حکم ہے خواتین کے لیے، جیسا کہ داڑھی کا مسنون ہونا اور قوی سنت ہونا، یا اس قسم کے جو اسلامی احکامات ہیں، دینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کے بارے میں شکوک اور شبہات دل میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ ان پر عمل نہیں ہونا چاہیے، کریں تو کیوں کریں، اور کیوں اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، یہ تو بیکورڈنس والی باتیں ہیں، یا مذہب کو ہم کیوں مانیں، یہ باتیں فرسودہ قسم کی باتیں ہیں، یا موجودہ دور میں اس پر عمل کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ تو دین کے بہت سارے احکامات ہیں، مثلا پردے کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ان کے بارے میں دل میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ ایک وزیر نامدار تک وہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ماڈرن ہونا چاہیے، وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، اور پھر علماء کرام کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، الامان والحفیظ، کہ حالیہ دنوں میں مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا ہے ان کا کہ ہمارے جو قائدین تھے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے تھے، العیاذ باللہ العلی العظیم، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ان کا تو ایمان ہے یا نہیں اس میں بھی شبہ پیدا ہونے لگا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں۔ یعنی صریح جو دین کے احکامات ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں، ان کی تضحیق کی جا رہی ہے، ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں، العیاذ باللہ العلی العظیم، کہ یہ پرانے فرسودہ دور کے لوگ ہیں، یہ پردے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ ایک شاعر تھے کسی زمانے میں، تو پی آئی اے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اور پی آئی اے میں جو صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے شراب ممنوع کر دی تھی، اللہ کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا، اور اب بھی وہ حکم ماشاءاللہ اس پر قائم ہے، اور دوسری ایئر لائنوں میں شراب پیش کی جاتی ہے، پی آئی اے میں نہیں کی جاتی پیش۔ تو ان صاحب نے، بڑے شاعر گزرے ہیں، نام بتاؤں گا تو آپ پہچان جائیں گے، تو وہ شاعروں میں بڑی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن کریم نے فرمایا کہ بہت سارے شعراء ایسے ہیں، شاعر ایسے ہیں کہ جو خواہشات نفس کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں، وہ خواہشات نفس کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں۔ تو وہ شعر و شاعری بعض اوقات انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ ہاں، جنہوں نے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کی شاعری کی اللہ تعالیٰ نے استثناء بھی بیان فرما دیا کہ کون لوگ مستثنیٰ ہیں۔ تو وہ شاعر صاحب ہوائی جہاز میں بیٹھ کر، وہ کپتان اس دن جو صاحب تھے تو وہ داڑھی والے تھے اور باشرہ تھے، تو ان کو مذاق بنانے کے لیے اور ان سے کچھ چٹکیاں لینے کے لیے اور ان کو شرم دلانے کے لیے وہ کہتے رہے کہ لاؤ شراب لاؤ، وسکی لاؤ، بیئر لاؤ، فلاں چیز لاؤ، یہ تو مولویوں نے حرام کیا ہوا ہے، کیوں آپ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ شاعر صاحب جو ہے بڑے شاعر، نامور شاعر تھے، وہ اپنی اہلیہ بھی ساتھ تھیں، بیٹیاں، جوان سال بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو مولویوں نے حرام کیا ہوا ہے، لاؤ، یہ کوئی حرام ورام نہیں ہے۔ تو وہ جو کپتان صاحب تھے، سارے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت ہنس پڑے کہ مولویوں نے حرام کیا ہوا ہے، تو وہ تو داڑھی والے صاحب تھے، خود ان کی بھی توہین ہو رہی تھی، ان سے اس قسم کی باتیں کرنے سے خود ان کو زک پہنچانا، ان کو شرم دلانا اور ان کو یعنی جملے کس کر
جملے کس کر، جملے چست کر کے، فقرے چست کر کے اور جملے کس کر ان کو تضحیک کا نشانہ بنانا اور ان کو لے کر ان کا مذاق اڑانا، یہ پیش نظر تھا۔ تو وہ صاحب بھی بڑے حاضر جواب تھے، تو انہوں نے فوراً یعنی الزامی جواب کے طور پر یہ جملہ کہا۔ ویسے تو یہ بات جائز نہیں ہے، غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، الزامی جواب دینا ہی تھا اس وقت، کیونکہ انہوں نے تضحیک کی، اسلامی احکامات کی بھی تضحیک کی، اور یہ داڑھی والے باشرہ آدمی تھے، ان کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ صاحبزادی محترمہ کا میں کیا بوسہ بھی لے سکتا ہوں، بوسہ بھی لے سکتا ہوں، کیونکہ یہ بھی تو مولویوں نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو وہ سارے شرم سے سب کے سر جھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو آپ اس کا بھی برا نہ منائیں، اس پر شرم کیوں آ رہی ہے آپ کو، اس پر کیوں آپ کو اتنا زیادہ لینا دینا، اور اس کی وجہ سے اتنی فکرمندی کیوں ہے، اتنی شرمندگی کیوں ہے، اتنی ندامت کیوں ہے، یہ بھی تو مولویوں نے ہی حرام کر دیا تھا، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ شراب کے بارے میں بھی وہی جواب ہے۔ خیر، تو آج کے دور میں شکوک و شبہات پیدا کر کے کتنے لوگوں کو ایمان سے اور دین سے محروم کر دیا گیا ہے، جن کا ایمان سلامت نہیں رہا، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں اس دور میں جو دہریہ بن رہے ہیں، جو کسی بھی مذہب کے پیروکار نہیں، اور اللہ کی ذات پر وہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کے وجود کے وہ منکر ہیں، اللہ کے وجود کے وہ منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عقل جب اوندھی ہو جاتی ہے اور دماغ جب الٹا ہو جاتا ہے اور مت جب الٹی ہو جاتی ہے، عقل جب اوندھی ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے یہی صورتحال پیش آتی ہے، انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کا دماغ بھی محدود ہے، تو لامحدود اللہ کو اپنے محدود دماغ کے ذریعے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اپنی محدود عقل کے ذریعے اس لامحدود ذات اور لافانی ہستی کو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کچھ چیزیں سمجھے بغیر بھی ان کو محسوس کر لینا چاہیے، ان پر ایمان لے آنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اللہ کہاں ہے، دکھائیں، تو اگر نہیں دکھا سکتے تو میں ایمان نہیں لاتا۔ تو انہوں نے زور سے تماچا رسید کیا، تو فوراً کہا کہ بڑا درد ہو رہا ہے بہت، وہ کہاں ہے درد، ذرا درد تو دکھاؤ۔ تو کہنے لگے نہیں، درد جب تک نہیں دکھاؤ گے درد پر مجھے یقین نہیں آئے گا، درد ہے کہاں، وہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف ہے کہاں، وہ دکھاؤ پہلے، پھر مجھے یقین آئے گا اور پھر میں اس کی تلافی کروں گا۔ کہ نہیں، دکھا نہیں سکتا، تو پھر ہے کیسے؟ ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھے بغیر بھی ان کا وجود ایسا ہے کہ اس پر یقین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ 100% یقینی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود بھی 100% یقینی ہے، مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، لا یدرکہ الابصار، دنیا کی زندگی میں ہماری آنکھیں ہی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ کر سکیں۔ خیر، تو شکوک و شبہات کا ایک دائرہ یہ ہے، شکوک و شبہات کا یہ ایک دائرہ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور ایمان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور آج کے دور میں حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ نے دین اسلام کو اسلامی آئین اور قانون اور فقہ کی صورت میں، فقہ جس کو ہم کہتے ہیں نارمل، اصل میں عربی میں صحیح تلفظ الفقہ، قاف میں سکون ہے، جزم ہے، لیکن ہم اردو میں اور دوسری زبانوں میں فقہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو فقہ اسلامی کا جو ذخیرہ ہے، اس کی صورت میں اسلام کو ایک آئین کی اور کانسٹیٹیوشن کی شکل میں، دین اسلام کو محفوظ شکل میں انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو کتنے لوگ ہیں فقہائے کرام کی بعض باتوں کو کہتے ہیں کہ فلاں امام کا فلاں قول، یہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں، کون صحیح ہے کون غلطی پر ہے، ہم کون سے اسلام کو ہم مانیں۔ تو اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں کہ فقہائے کرام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے ان میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں، فقہائے کرام میں، مجتہد اماموں میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں، ان اختلافات کا سمپل سبب کیا ہے، کئی اسباب ہیں، ان کی طرف میں توجہ دلاؤں گا تاکہ آپ کے دل سے بھی شبہات کے کانٹے نکل جائیں۔ کالر کی طرف چلتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی جناب، صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ جی الحمدللہ، عاصم صاحب بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی 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 کیسے مفتی مزاج ہیں صاحب، آپ کے؟ جی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، اس وقت ایک فتنہ ہے، بڑا خطرناک فتنہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اسلام کا نام لے کے اور قرآن کریم اور حدیث کا یقین کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ انہیں کوئی یقین وقین نہیں ہے، وہ صرف اپنی دکانداری چلا رہے ہیں
اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بری طرح، لیکن ہمارے معصوم لوگ جو ہے نا وہ ان سے بے بہرا ہیں بالکل. تو بڑا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے بڑی آگاہی کی جائے اور بچا جائے. بالکل. تو بس یہی کہنا تھا میں نے. ہاں یہ تو بہت سارے فرقے ایسے ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث طیبہ میں فرما دیا ہے کہ تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ كلهم قد وجبت لهم النار الا واحدہ قالوا ما هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. یعنی بنی اسرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں آپس میں بٹ گئے تھے. ان کے درمیان 72 فرقے ہو گئے تھے، 72 فرقوں میں وہ تقسیم ہو گئے تھے، بٹ گئے تھے. اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بے شمار فرقوں میں بٹ گئے تھے، بہت زیادہ فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. تو ان کے بھی بے شمار ٹکڑے ہو گئے تھے. اور میری امت اس سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی، اس سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی. آگے کوئی کالر بھی موجود ہیں؟ خیر، تو اگلی امت جو ہے وہ میری امت اس سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے سارے جہنم میں جانے والے ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے، غلط راہ پر ہوں گے. اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، یعنی ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو نجات یافتہ ہوگی اور جنتی ہوگی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ جنت میں جانے والا فرقہ 73 فرقوں میں، یعنی بے شمار فرقوں میں، یعنی بنی اسرائیل سے بھی زیادہ فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی. سب جہنمی ہوں گے، غلط راستے پر ہوں گے، گمراہی پر ہوں گے، اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، نجات یافتہ ہوگا. اور صحابہ کرام نے پوچھا وہ نجات یافتہ فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ میری سنت اور صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق، میرے جو صحابہ کرام ہیں ان کے طریقوں کے مطابق جو زندگی بسر کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق جو لوگ زندگی گزاریں گے، ان کو وہی نجات یافتہ طبقہ ہے، وہی نجات پانے والی جماعت ہے، وہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہوں گے، وہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہوں گے. تو کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، کسی جماعت کا نام نہیں لیا، کسی ایریا کا نام نہیں لیا، کسی لیڈر کا نام نہیں لیا. اس کے بجائے ایک اصول بیان فرما دیا کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہوں گے، کچھ نمازی ہوں گے، کچھ بے نمازی ہوں گے، کچھ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں گے، کچھ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں گے، بے شمار فرقے ہوتے ہیں. تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے، صحابہ کرام کا طرز زندگی، تو صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اس کو وہ اپنائیں گے، صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنائیں گے، وہی نجات یافتہ ہوں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. تو آپ نے اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں یہ خبردار کیا ہے کہ بیشتر فرقے غلطیوں پر بھی ہوں گے، بیشتر لوگ بھی غلطیوں پر شاید ہوں، یا بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہوں گے، گروہ وجود میں آ جائیں گے کہ جو غلطیوں پر چلائیں گے. لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی ہر زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقوں کو مشعل راہ بنا کر اور اپنے چلنے کا انداز بنا کر ان کی پیروی کرتے ہوئے، حضور کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کی پیروی کرتے ہوں گے، وہی نجات یافتہ ہوں گے. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی ہے. تو اس لیے آج کے دور میں بھی فتنوں سے بچنے کا یہ ایک معیار ہے جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
راہ حق کی ایک ایسی نشاندہی فرمائی ہے اور صحیح راستے کے بارے میں ایسی رہنمائی کی ہے اور ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کو سمجھنا کافی آسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم بنیاد بنائیں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقہ زندگی کو، طریقوں کو ہم معیار قرار دیں۔ تو حضور کی سنت کو بنیاد بنائیں، صحابہ کرام کے طریقوں کو معیار بنائیں اور اس دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں تو انشاءاللہ تعالی راہ حق کی نشاندہی ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ خیر، میں ائمہ دین کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات کو بنیاد بنا کر شکوک اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، یہ اختلافات کیوں ہوئے، راستہ واحد ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں کافی آپ سمجھیے گا کہ ایک حوصلہ شکن صورتحال سے دوچار نظر آتے ہیں اور ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے اور وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسے دین کو لے کر چل رہے ہیں کہ اس میں آپس میں اتنے سارے اختلافات ہیں۔ تو ان اختلافات کے اسباب کیا ہیں وہ اگر معلوم ہو جائیں تو کوئی تکلیف نہیں رہے گی اور کوئی دل میں کوئی شکوک اور شبہات کے جو کانٹے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک وقفے کے لیے چلتا ہوں، اس پر میں وقفے کے بعد آ کے بات کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔